اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو دنیا والوں کے سامنے بہترین انداز میں پیش کر سکیں۔ تو ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 121 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تمام مومنین نکل کھڑے ہوں، پھر کیوں نہ ہر گروہ سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، پھر جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں ڈرائیں تاکہ وہ گناہوں سرکشی سے بچیں۔ ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ہم اس آیت کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، جب سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی جن میں جنگ میں شرکت نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، تو اس کے بعد تمام مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ اب کوئی فوجی مہم درپیش ہوگی تو وہ سب کے سب اس میں شریک ہوں گے، اور مدینے میں کوئی بھی فرد باقی نہیں رہے گا۔ ان کے اس عزم سے مدینے کے خالی رہنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تن و تنہا رہنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ اسی لیے اس آیت میں حکم دیا گیا کہ لوگ فہم دین کے حصول کے لیے مدینے میں رہیں تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ چنانچہ یہ آیت جنگ میں تمام افراد کی شرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ تفسیر مجموع البیان۔ نمبر 2، تمام صحرا نشین افراد نے دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کیا، جس سے شہر کی طرف منتقل ہونے کا رجحان بڑھ گیا اور آبادی کے لیے مسائل پیدا ہونے لگے تھے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب لوگ دینی تعلیم کے لیے کوچ نہ کریں، چند افراد دین فہمی کے لیے سفر کریں، اور جب انہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے تو پھر اپنے وطن واپس چلے جائیں اور اپنی قوم کو تبلیغ دین کریں۔ دین خدا کے قوانین اور اسلام کے ظاہری و باطنی احکام کے مجموعے کا نام ہے، اور اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو کہ خدا کے ہاں قابل قبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ خدا کے ہاں دین فقط اسلام ہے۔ تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ کا مقصد یہ ہے کہ انسان دین کے احکام و عقائد کی گہری شناخت و پہچان حاصل کرے۔ تفقہ فی الدین کے 2 سبب ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان علم دین اس لیے حاصل کرے کہ اس سے مال دنیا حاصل کرے اور دنیاوی جاہ و عزت حاصل کرے اور اپنے دوستوں میں نمایاں دکھائی دے۔ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اس سے آخرت کو سنوارا جائے اور علم دین سے نجات کا سامان حاصل کیا جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اس مقصد کے لیے تفقہ فی الدین کی دعوت دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ نمبر 3، فقہ اتنی اہم ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن روانہ کیا تو آپ نے ان سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے فَفَقَّهُمْ فِي الدِّينِ، ان لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کریں۔ مستدرک الوسائل حدیث نمبر 36369۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق یہ دعا فرمائی تھی اللہم فقہہ فی الدین، خدایا اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی علیہ السلام تمام لوگوں سے بھی بڑے فقیہ کہلائے۔ بہار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 92۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کو یہ نصیحت فرمائی تفقہ فی الدین فإن الفقہاء ورثۃ الانبیاء۔ بہار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216۔
دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو کیونکہ فقہا انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہوئے یہ جملے کہے تھے، حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں دین میں فقیہ بنایا۔ موسوعہ کلمات الامام۔ نمبر 4، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر امام کو کوئی حادثہ پیش آ جائے یعنی امام کی وفات ہو جائے تو لوگوں کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی اور اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ امام کی شناخت کے لیے سفر کریں۔ تفسیر نور الثقلین۔ نکات کی وضاحت کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں معاشرے سے آشنائی ہونا چاہیے اور ہر علم کے لیے کچھ افراد کو مخصوص کرنا چاہیے تاکہ امت کے تمام مسائل حل ہوتے رہیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ نمبر 2، ایمان اور ہجرت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ دین کے دفاع کے لیے بھی ہجرت ضروری ہے اور دین کی صحیح شناخت و پہچان کے لیے بھی ہجرت ضروری ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقٍ۔ نمبر 3، ہر علاقے کے کچھ لوگ اسلام کی شناخت کے لیے علمی مراکز یعنی سینٹرز کا رخ کریں تاکہ ہر علاقے میں دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے موجود ہوں۔ من کل فرقۃ منہم طائفۃ۔ نمبر 4، وہ اہل علم جس نے علم کے لیے سفر نہ کیا ہو وہ کامل عالم نہیں ہے۔ ایک شخص جو کہ خانہ نشین تھا اس کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کیف یتفقہ فی الدین۔ تفسیر کنز الدقائق۔ وہ دینی سمجھ بوجھ کیسے حاصل کرے گا؟ نمبر 5، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے لوگوں کو اس کی تعلیم دینا واجب کفائی ہے۔ فلولا نفر طائفۃ، جہاد اور اجتہاد دونوں واجب کفائی ہیں۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر جہاد میں تمام افراد کی شرکت ضروری ہو جائے تو پھر سب پر جہاد میں شریک ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 48۔ معاشرے میں اس طرح کی منصوبہ بندی کی جائے کہ علوم دین کے طالب علم پوری دل جمعی سے علوم حاصل کر سکیں۔ نمبر 6، لوگوں کے تنبیہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ علماء لوگوں کو غفلت اور لا تعلقی سے نجات دلائیں اور انہیں عذاب آخرت سے اور دنیاوی مشکلات سے آگاہ کریں۔ لینذروا۔ نمبر 7، جنگ کے موقع پر بھی ہمیں فکری، اعتقادی اور اخلاقی مسائل سے غفلت نہیں کرنی چاہیے اور ہمارا بیرونی دشمن ہمیں جہالت و غفلت جیسے اندرونی دشمن سے غافل نہ کرنے پائے۔ وما كان المؤمنون لينفروا فلولا نفر ليتفقهوا۔ نمبر 8، فقہ صرف احکام دین یاد کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے بجائے فقہ تمام احکام اسلامی کو سمجھنے کا نام ہے۔ لیتفقہوا فی الدین۔ نمبر 9، دین کی گہری شناخت ہونی چاہیے۔ لیتفقہوا فی الدین۔ نمبر 10، تبلیغ دین کے لیے گہری آگاہی ہونی چاہیے۔ لیتفقہوا لینذروا۔ نمبر 11، اسلام شناس فقیہ کی گفتگو پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ لیتفقہوا لینذروا۔ نمبر 12، تفقہ فی الدین اس وقت مفید ہے جب فقیہ اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ ہو اور شیطانی چالوں سے بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ لیتفقہوا لینذروا۔ نمبر 13، علمی مدارس کے طلباء اور علماء کے لیے 2 ہجرتیں ضروری ہیں۔ انہیں چاہیے کہ پہلی ہجرت حوزے میں آنے کے لیے کریں اور جب وہ خوب پڑھ لکھ لیں تو دوسری ہجرت اپنے شہر کی طرف کریں اور وہاں جا کر تبلیغات سر انجام دیں۔ لہٰذا مستقل طور پر حوزے میں رہنا ناجائز ہے۔ فلولا نفر لیتفقہوا لینذروا اذا رجعوا۔ نمبر 14، تبلیغ اور تہذیب و تمدن کے امور کے لیے انسان کو اپنے ہی علاقے کو ترجیح دینی چاہیے۔ لینذروا قومہم۔ نمبر 15، علماء کو عوام سے خود رابطہ کرنا چاہیے، ان کی دعوت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ رجعوا الیہم۔ نمبر 16، تقوی اور یاد آخرت کا اجاگر کرنا تبلیغ کا محور ہونا چاہیے۔ لینذروا لعلہم یحذرون۔ نمبر 17، فقہا اور علماء کو یہ توقع کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ سب لوگ ان کی اطاعت کر لیں گے۔ کچھ گروہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین اور خدائی راستے کو اپنانے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ لعلہم یحذرون۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمارے اس پروگرام کو آپ بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور اپنے اس سماج کو قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔